بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آپ کو یہ بتانا ہے آج کے ویلاگ میں کہ مکہ مکرمہ میں زمین سے فضا میں مار کرنے والا دفاعی سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا گیا، نصب کیا گیا، کیوں کیا گیا ہے آپ کو یہ میں بتاؤں گا۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے 12 ملکوں کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور اس اقدام کو انہوں نے دفاع کیا اس اقدام کا۔ اور چین کے جو ہیں صدر اور ٹرمپ جناب ٹیلی فونک رابطہ کر لیا ٹرمپ ابھی تک تو کہتا ہے میں جنگوں کے خلاف ہوں، آنے والا جو وقت ہے وہ بتائے گا کہ یہ موصوف کتنی سچ بول رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بتاؤں کہ غزہ جنگ بندی قرارداد جو پیش کی گئی تھی ویٹو کر دیا گیا امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ میں، تو جس پہ صرف ایران ہی ہے جس نے کڑی تنقید کی ہے اس پہ کہ جناب یہ جو بھی ہے یہ غلط ہے اور انتہائی غلط ہے۔ تمام مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ جن ملکوں پہ پابندی لگائی گئی ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، تو بڑا اہم ہے آج کا ویلاگ، آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جن ملکوں پہ امریکی جو صدر ہیں ٹرمپ، انہوں نے داخلے پہ پابندی لگا دی ہے۔ 12 ملک ہیں، 7 پر جزوی پابندیاں عائد کی ہیں، اور ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلبہ کے ویزوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور پابندی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جن پہ لگائی گئی، چلے میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کون کون سے ملک ہیں۔ ان میں جناب افغانستان کے طلبہ پہ پابندی ہے کہ افغانستان کے لوگ نہیں آ سکتے، برما کے لوگ ہیں، چاڈ کے لوگ ہیں، جمہوریہ کانگو کے لوگ ہیں، استوائی گنی کے لوگ ہیں، ایریٹیریا کے لوگ ہیں، ہیٹی کے لوگ ہیں، ایران کے بھی لوگ ہیں، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے شہریوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اور یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ یہ بیان ہے، اس میں بتایا گیا کہ اس اقدام کا مقصد امریکی عوام کو خطرناک غیر ملکی عناصر سے محفوظ رکھنا ہے۔ لو جناب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ٹرمپ کا بھائی جان کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ کسی وقت بھی کسی بھی ملک پہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے، کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یو ٹرن بھی لے سکتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور ساتھ ایک میں اور آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پھر انہوں نے دفاع بھی کیا اس پہ کہ جو انہوں نے امریکہ نے پابندی لگائی ہے نا اس پہ، اس کا دفاع کیا ہے 12 ملکوں کے شہریوں پر جو امریکہ میں داخلے پر پابندی لگی ہے۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس میں جرمن چانسلر سے ملاقات کے دوران ٹرمپ نے سفری پابندیوں کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے ہم اپنے ملک میں برے لوگوں کے داخلے کو روکنا چاہتے ہیں، چاہے اپنے ملک میں جتنے مرضی برے لوگ ہوں، لیکن کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ باہر کے ان ممالک کے لوگ جو ہیں برے ہیں۔ اور باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے کچھ خوفناک لوگوں کو داخل ہونے دیا تھا اپنے مد مقابل پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ اور پچھلا صدر امریکی جو بائیڈن کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے پھر ان لوگوں کو نکال دیا ہے اور ہم نکال رہے ہیں، اور ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک ان سب کو باہر نہ نکال دیں، اور ہمارے ملک میں ہزاروں قاتل موجود ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اور امریکی شہریوں اور ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے صدر ٹرمپ نے یہ جو اقدامات کیے ہیں کئی ملکوں کے شہریوں کی امریکی داخلے پر پابندی لگائی ہے۔ جناب 12 ممالک پر مکمل اور 7 پر جزوی پابندیاں عائد ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلبہ کے ویزوں پر بھی پکی پابندی لا دی ہے ٹرمپ انکل نے۔ تو میں نے کہا آپ کو پہلے یہ میں بتا دوں۔ اچھا ایک بڑی اہم بات ہے اور جو میں نے آپ سے کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ صدر ٹرمپ نے ٹیلی فون کٹ ماریا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر جو ہیں شی جن پنگ کے درمیان جناب رابطہ ہوا ہے ٹیلی فونک، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ چینی میڈیا کے مطابق شی جن پنگ جو ہیں اور ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ امریکی صدر ٹرمپ کی درخواست پہ ہوا ہے۔ خبر رساں ایجنسی بتا رہی ہے کہ یہ درخواست جو تھی بات کرنے کی چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹرمپ کی طرف سے آئی تھی کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور چینی میڈیا نے ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان ہوئے رابطوں میں ہونے والی جو گفتگو ہے اس پہ خیر کوئی تفصیل نہیں بتائی، لیکن 12 مئی کو دونوں ملکوں نے
ایک 90 روزہ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت ایک دوسرے پر عائد سخت تجارتی محصولات کو جزوی طور پر واپس لینے پر اتفاق ہوا تھا۔ اس سے قبل آپ کو پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے متعدد بار تجارتی جو شراکت داروں پر سخت اقدامات کی دھمکیاں دے چکے ہیں وہ موصوف، اور جنہیں وہ اکثر آخری لمحات میں پھر دھمکیاں لاندہ ہے، دھمکیاں لا کے ٹرمپ تو پھر ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی جناب اسی کو کہتے ہیں یو ٹرن۔ اور برطانوی وزیر اعظم نے غزہ میں اسرائیلی مظالم پر سخت رد عمل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں کہ ہم اس طرح فلسطینیوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بلکہ نہیں کریں گے کہ ہم فلسطینیوں کا جا کے ساتھ نہیں دے رہے، اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کی طرف سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہمارے ہمسایہ ملک جہاں پہ عمارت اسلامیہ بنی ہوئی ہے وہاں سے کوئی بھی کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا ایک آدھ بیان کے علاوہ کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی بیان بازی کرتے ہیں۔ میں تو دیکھ کے حیران ہوا ہوں کہ انہوں نے آج تک جناب کوئی بھی بیان بازی اس طرح نہیں کی کھل کے، نہ کوئی احتجاج بھی افغانستان میں۔ اور غزہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو گزشتہ دن 23 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی، یہ فگر وہی آ رہا ہے 50 کبھی 150 ہو جاتے ہیں ڈیلی کے شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اور اگر آپ غزہ شمالی غزہ دیکھ لیں تو وہاں پہ تقریباً تمام مکانات انہوں نے مسمار کر دیے ہیں۔ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ غارت کرے اسرائیل کو۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں زمین سے فضا میں مار کرنے والا دفاعی میزائل سسٹم نصب کیا گیا۔ اب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی وہاں پہ نصب کرنے کی، تو اس حوالے سے سعودی وزارت دفاع کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ حج کے مقدس موقع پر شہر مکہ مکرمہ کی حفاظت کے لیے کیے گئے خصوصی فوجی انتظامات کی ہم نے یہ کوشش کی ہے اور یہ کام کیا ہے۔ تصویریں بار انہوں نے جاری کی ہیں سعودی وزارت دفاع کی جانب سے سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری تصاویر میں مکہ مکرمہ کی نگرانی اور حفاظت کے لیے جدید دفاعی میزائل جو نظام ہے، دفاعی میزائل نظام جو ہے وہ دکھایا گیا۔ ساتھ ہی فوجی ہیلی کاپٹر کی تصویر بھی جاری کی گئی تھی جو دوران حج مسلسل فضائی نگرانی میں مصروف ہے۔ اور فضائی دفاعی فورسز کا مشن خدا کے مہمانوں کی حفاظت ہے، خدا کے مہمانوں کی حفاظت ہے، یہ کہا گیا ہے سعودی عرب کے وزارت دفاع کی طرف سے کہ خدا کے مہمانوں کی ہم جو ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو جناب، اور تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ یہ مسجد نمرہ میں مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے حج کے خطبے کے دوران لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنے، دشمن کو معاف کر دینے کی بات کی ہے۔ تو ساتھ بھی کہا ہے کہ اللہ تمہیں قریبی دوست بنا لے گا اگر یہ آپ کام کریں گے، اور شیطان کے راستے سے دور رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان والو، اللہ کی بات ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر اللہ کی بات اس طرح کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دور رہو، اللہ سے نیکی کرنے اور برائی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ جناب یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، لہذا نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کا کل کا جو خطبہ تھا حج کا، اس میں جو ہیں امام جو ہیں شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ، ان کا یہ خطبہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنا ایمان کی شان ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، ہم سب کا ماننا اس کو انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم کرے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔